الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وآخرتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وہ کیا سوچ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سونے کے لیے جاتے تھے، تھوڑی دیر سوتے تھے تو اٹھتے تھے اور گھبرا کے اٹھتے تھے، اور پھر اپنی امت کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہتے تھے. وہ سوچ کیا تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جماعت کروا رہے ہوتے تھے، اور جماعت میں پیچھے کھڑے ہونے والے کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جماعت کے دوران ہچکیاں بن جاتی تھیں. وہ روتے تھے اور خوب روتے تھے. وہ کیوں روتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے چہرے پر آنسو بہہ بہہ کر نشان اس طرح بن گئے تھے جیسے پتھر کے اوپر پانی گر گر کے اپنے نشان بنا لیتا ہے. دو لکیریں بن چکی تھیں ان کے چہرے پر آنسو بہنے کی وجہ سے. وہ کیا سوچ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تھی، اور ہمیں کم کم ہی اس کا خیال آتا ہے. وہ کیا غم تھا جو انہوں نے پالا تھا اور ہم اس سے بچ بچ کے گزر رہے ہیں. یہ وہی سوچ اور وہی غم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا. اگر تمہیں وہ پتہ لگ جائے جو مجھے پتہ ہے تو تم زیادہ رونے لگو. ولضحکتم قلیلا. تمہیں کم کم ہی ہنسی آئے، یہ ہنسنا تم سے چھوٹ جائے. ولا خرجتم الی الصعدات تجأرون الی اللہ. تم کھلے میدانوں میں چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے رب کے حضور گڑ گڑاتے رہو، وہاں پہ مانگتے رہو. یہ سوچ، یہ غم، یہ فکر آخرت کی تھی. وہ آخرت نے ان کے ذہنوں میں بسیرا کیا ہوا تھا. وہ آخرت کی سوچ اور فکر نے ان کی نیند کو تقریباً ختم کیا ہوا تھا. وہ آخرت کے معاملوں نے اور وہاں کی کیفیتوں نے ان کی اس دنیا کی مسکراہٹ چھین لی تھی. وہاں پہ جو معاملات پیش آنے ہیں، جو آگ کا الاؤ ہے، جو حساب کی سختی ہے، جو معاملات کھلنے ہیں، جو انسان کی پیشی ہونی ہے، وہ ساری کی ساری سوچیں انہوں نے اپنا محور بنایا ہوا تھا. آج کے انسان یا مسلمان کی سوچ اچھا پلاٹ، اچھی دکان، اچھی تجارت، اچھی زندگی، اچھا سٹیٹس، جس طرح یہ گھس کے ہے، انہیں یہ سوچ تھی کہ آخرت میں اپنے بچوں کے لیے کیا گھر ہوگا، وہاں پہ آگ سے کیسے بچائیں گے، وہاں پر کوئی یہاں کی کسی چیز کی پکڑ نہ ہو جائے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی سوچوں میں اس آخرت کو بسا لے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس شخص کی سوچوں میں آخرت رچ بس گئی اور اس کی سوچوں کا محور یہی آخرت بن گئی، جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کے سارے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیں گے۔ جمع اللہ لہ شملہ، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی بکھری سوچیں، اس کے بکھرے معاملات، ادھر ادھر کی حاضریاں، ادھر ادھر کی پریشانیاں، اللہ وہ ساری سمیٹ کے اس شخص کے لیے آسودگی کا سامان بنا دیں گے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ اس کے دل کے اندر اس کو اس کی بے نیازی عطا کر دیں گے۔ وہ بے نیازی نہ ہو تو کبھی افسروں کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں، وہ بے نیازی نہ ہو تو کبھی رشتہ داروں سے سنتے ہیں، وہ بے نیازی نہ ہو تو انسان کبھی ادھر مانگتا ہے کبھی ادھر دھکے کھاتا ہے۔ جعل اللہ وجعل غناہ فی قلبہ، جس نے آخرت کو اپنی سوچوں کا محور بنا لیا، اللہ اس کی بے نیازی اس کے دل میں بنا دیں گے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس بندے کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ ادھر ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ادھر ایک بندہ دنیا کو بھول کے آخرت کے پیچھے جا رہا ہے۔ ادھر دنیا اپنے پیچھے بھاگنے والے کے ہاتھ میں نہیں آ رہی، ادھر اپنے چھوڑ کر جانے والے کے پیچھے پیچھے دنیا جا رہی ہے کہ مجھے لے لو۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، لیکن جس نے اپنی زندگی کا محور، اپنی پلاننگ کا سارا فوکس اور اپنی ساری سوچیں اور صلاحیتیں صرف اور صرف اپنی دنیا پہ خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے فرق اللہ علیہ شملہ، اللہ اس کے جو آسودگی تھی اللہ اس کو بکھیر دیں گے، اس کو ادھر ادھر کے دھکے لگوائیں گے، اس کو ادھر ادھر کے معاملات میں الجھا دیں گے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کی غربت، اس کی بے بسی اس کے آنکھوں کے درمیان یہاں پہ لکھی نظر آئے گی۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، اور جو دنیا اس کو ملے گی صرف اتنی ہی ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی تھی، وہ اس کو ملنے ہی ملنی تھی، لیکن وہ دنیا دار ہو گیا، آخرت سے روٹ گیا۔ اس کی زندگی کی تعلیم، اس کی ڈگری، اس کی ملازمت، اس کی تجارت کا محور مال تھا، اچھا سٹیٹس تھا، اچھا گھر تھا، اس کی تجارت، ملازمت اور تعلیم کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں تھا، وہ آخرت کے ساتھ ان چیزوں کو نہ جوڑ سکا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے جا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں اس طریقے سے رہنا گویا کہ تم اجنبی ہو، اور اجنبی کسی دوسرے ملک میں جا کے بہت زیادہ معاملات نہیں کھولتا، او عابر سبیل، بس راستے سے گزر رہے ہو، گزر کے منزل کہیں اور ہے، یہیں پہ قیام کی تمنا اور منصوبہ بندی نہ کر بیٹھنا۔ انما مثلی و مثل الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات بس سمجھا کے جا رہے ہیں کہ میری مثال اور اس دنیا کی مثال کراکب، ایک سوار جیسی ہے، ایک سوار استظل تحت شجرۃ، جس نے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سائے میں بیٹھا، ثم ترکھا، پھر اس کو چھوڑ دیا، وارتحل، اور آگے چلا گیا۔ یہ دنیا تو بس اتنی سی ہے، کتنے ہم سے پہلے آئے، اس سفر پہ آئے اور چلے گئے، کتنے ہمارے ہاتھوں میں سامنے موجود تھے اور چلے گئے، کہاں گئے؟ آخرت کی طرف اپنی چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک ایک کر کے ہم نے بھی اپنی اپنی قبروں میں اترتے جانا ہے، ایک ایک کر کے اپنی قبروں میں اترتے جانا ہے۔ سوچوں میں بسیرا ہے آخرت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں، رات کا وقت ہے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، آنسو اس طرح گر رہے ہیں، ساری زندگی گرتے ہیں کہ 2 لائنیں بنا چکے ہیں۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، تو نماز پڑھاتے ہوئے ان کی ہچکیاں بنتی ہیں، آخرت کا بسیرا تھا ان کی سوچوں میں، وہ سوچ جو انسان کو سوتے ہوئے وہ سوچتا ہے اس اندھیرے میں تو ابھی امید ہے کہ صبح ہوگی اور میں چاہوں تو رات کو اپنی لائٹ روشن کر سکتا ہوں، لیکن ایسا ہی کوئی اس سے شدید اندھیرا ہوگا اور وہ قبر ہوگی۔
اور وہاں پر مجھے جواب دینا ہوگا۔ وہ اپنے رزق کو ہاتھ میں لے کے سوچتا ہے کہ اللہ نے حلال سے دیا ہے یا میرے پاس حرام بن کے آیا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم کس قسم کی دے رہا ہوں، میرے بعد یہ رسم و رواج پہ چلیں گے یا میرے بعد دین پر قائم ہوں گے۔ وہ اپنی ملازمت کے بارے میں سوچتا ہے کہ میری یہ ملازمت میری جنت کی ضمانت بن رہی ہے یا میرے لیے یہ دوزخ کا ایندھن بن رہی ہے۔ وہ اپنے نفع و نقصان کا حساب لگاتا ہے کہ اس میں میرے لیے میری آخرت کے لیے کتنا سامان ہے اور اس کے ذریعے میں نے اپنے لیے آخرت کا ایندھن کتنا میں نے جمع کیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے جیسے گھروں میں جاتے ہیں کھانا سجتا ہے، گھروں میں کمرے سجتے ہیں، گھر والے سجتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے قرآن کریم بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے منظر سجاتا ہے، تصویریں بناتا ہے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے بڑے شاندار قسم کے نغمے سناتا ہے۔ قرآن کریم دلوں کو متوجہ کرنے کے لیے شاندار قسم کے پیغامات لاتا ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جس کو یہ دنیا چاہیے ہو، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کے لیے نقد کر دیں گے، فوری طور پہ کر دیں گے جو وہ چاہے گا اس دنیا کے حوالے سے، اور وہ دنیا کا پجاری اس کو ہم نقد دے دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، لیکن اس دنیا پرست کے لیے، مال کے پجاری کے لیے ہم ایک جہنم مقرر کر دیں گے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس جہنم میں وہ دھتکارا ہوا، رسوا ہو کر اللہ کے در سے محروم اس میں داخل ہو کے رہے گا۔ ومن اراد الآخرہ، لیکن جس کو آخرت چاہیے ہو، ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا طلبگار ہو، ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کو اپنی سوچوں میں بسا کے بیٹھا ہو، ومن اراد الآخرہ، جس کی زندگی میں، جس کی صلاحیت میں، جس کے علم میں، جس کی کارکردگی میں آخرت ہو، وسعى لها سعيها، وہ آخرت کا سوچتا بھی ہو، وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو، وسعى لها سعيها، صرف سوچے نہیں، وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہو، وهو مؤمن، حالت ایمان میں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان کو بدلہ مل کے رہے گا۔ کلن، ہر کسی کو، دنیا داروں کو بھی، آخرت کے طلبگاروں کو بھی، نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم تمہارے رب کی طرف کے خزانے جو ہیں اس سے دیے جا رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا، تمہارے رب کی عطا کبھی کٹتی نہیں ہے، بند نہیں ہوتی، بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ آخرت والوں کو بھی مل جاتی ہے، دنیا والوں کو بھی دنیا میں کیسے مل جاتا ہے، لیکن دو مقام ہے۔ قرآن دو الفاظ کہہ رہا ہے، مذموما مدحورا، رد ہو کر، محروم ہو کر ادھر پہنچنا ہے، یا سعیہم مشکورا، ایک ایسی کوشش لے کر جس کی قدر کی جائے گی۔ قرآن کے جملے انسان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، روکتے ہیں، اسے کہتے ہیں رکو، میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے سنو، میرا مطلب پڑھو، میری تفسیر تو دیکھو۔ قرآن کے جب جملے سمجھ آنا شروع ہو جائیں، قرآن سے جب تعلق دوست کا بن جائے، ساتھی کا بن جائے، عالم کا بن جائے، پیر اور مرشد کا بن جائے، ہادی کا بن جائے، شفا کا بن جائے، معالج کا بن جائے، پھر قرآن علاج کرتا ہے، قرآن ساتھ دیتا ہے، قرآن سہارا بنتا ہے، قرآن پالتا ہے، قرآن پوستا ہے، قرآن ساتھ دیتا ہے، ساتھ لے کے چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت، یہ آخرت، ہم اس کا وارث اس کو بنائیں گے، مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو تم میں سے متقی ہو، مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو دنیا سے بچ کے آ جائے۔ ایک جملہ اگر قرآن کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ قیام میں کھڑے ہیں اور ایک ہی جملہ پڑھتے جائیں، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ایک رات پڑھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، وہ لذت آتی رہے گی۔ پہلی رکعت میں پڑھتے جائیں، دوسری رکعت میں پڑھتے جائیں،
قرآن کو یوں لطف کے ساتھ پڑھتے جائیں، قرآن کو خوف کے ساتھ پڑھتے جائیں، قرآن کو امید کے ساتھ پڑھتے جائیں، قرآن کو طلب کے ساتھ پڑھتے جائیں، دعا کے ساتھ پڑھتے جائیں. ایک ایک آیت کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو گھبرا کے اٹھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے لبیک، اے رب حاضر ہے، ان العیش عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اصل جو زندگی ہے وہاں کی زندگی ہے. آخرت ان کو اپنے کپڑوں کی طرح نظر آتی تھی، آخرت ان کو اپنے کھانوں کی طرح نظر آتی تھی، آخرت ان کو ٹھنڈے پانی کی طرح نظر آتی تھی، رشتہ دار کی طرح نظر آتی تھی، درختوں کی طرح نظر آتی تھی. وہ آخرت سے جڑے ہوئے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے صحابہ آخرت کو ایک ایک چیز کے اندر محسوس کرتے تھے. کس طرح محسوس کرتے تھے؟ جیسے آپ کو یہ دیوار نظر آ رہی ہے، میری آواز سنائی دے رہی ہے، یہ جو حقیقت آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے کپڑوں میں سے آخرت کیسے نکالتے تھے، اپنی جمال اور خوبصورتی میں سے کیسے آخرت کو محسوس کرتے تھے. ایک عیسائی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوشاک تحفے میں بھیجی، بڑی پیاری، بڑی نرم، بڑی ملائم. صحابہ نے دیکھی، ہاتھ لگایا، بڑا اچھا لگا، حیرت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہروں پہ یہ حیرت پڑ لی. کہنے لگے اتعجبون من هذه الجبہ، تمہیں اس پوشاک کی نرمی سے اور خوبصورتی سے حیرت ہو رہی ہے. فواللہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت احسن مما ترون. سنو، اس پوشاک کو دیکھ کر حیرت میں ڈوبنے والوں، جو میرا ایک صحابی معاذ ابن جبل ہے، جنت میں جو اس کے رومال ہوں گے وہ اس پوشاک سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوں گے. یہ دنیا کے کچھ پلازے دیکھ کر، ملکوں میں جا کے بلند و بالا بلڈنگیں دیکھ اور ترقی دیکھ کر حیران ہونے والوں، رب کے ہاں جو جنتیں ہوں گی وہ ادنا سے ادنا مومن کو بھی جو ملیں گی، ایک مومن کے لیے اس زمین اور آسمان اور جتنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس سے بڑا حصہ ایک مومن کو ملنا ہے. اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے. دنیا کی خوبصورتیوں کو، ترقیوں کو دیکھ کر اور اس کپڑے کی نرمی کو دیکھ کر یاد آیا تو کیا آیا؟ یہ یاد نہیں آیا کہ اس سے بہتر اور کپڑا کہاں بنتا ہے. یہ یاد نہیں آیا کہ اس سے بہتر اور کون سا بادشاہ پہنتا ہے، بلکہ اپنا ایک صحابی یاد آیا. اس صحابی کا آخرت میں مرتبہ یاد آیا، اور جب وہ یاد آیا تو کیا کہا کہ اس کے جو رومال ہوں گے وہ اس کپڑے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوں گے. وہ جیتے آخرت کے ساتھ تھے، ان کے رشتے آخرت کے سودا تھے، ان کی تجارت آخرت کی سرمایہ کاری تھی، ان کی ملازمت آخرت کی خدمت کے لیے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ ایک معاملے کا پوچھتی ہیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بارش کا موسم ہوتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پانی آئے گا، لیکن آپ کے چہرے کے اوپر ایک خوف کی علامت آ جاتی ہے اور ایک گھبراہٹ ظاہر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ما یؤمنی ان یکون فی عذاب عذب قوم بالروح. جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم کو بارش سے، کسی کو ہوا سے عذاب آتے رہے. مجھے، اور وہ اس وقت یہ سمجھتے تھے، وہ کہتے ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش آئے ہیں اور یہ بارش آئی ہے اور یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے، وہ اصل میں عذاب کی تیاری ہو رہی ہوتی تھی. مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں میری قوم پہ بھی ایسے عذاب نہ آئے. جب سوچوں میں آخرت کا احساس ہو، بندہ اپنی نعمت کو سامنے رکھ کے سوچتا ہے کہ میرے بچے، میرے گھر والے اس آسودگی کی وجہ سے بے نمازی تو نہیں ہو رہے، میری بیٹیاں، میری بیوی، میری بہنیں وہ مال کی کثرت کی وجہ سے ایسے فیشن کا شکار تو نہیں ہو رہی کہ ان کا لباس آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ اپنی نعمتوں کو سامنے رکھ کے سوچتا ہے کہ کہیں یہ نعمت، یہ رحمت کی بجائے اصل میں اللہ کی طرف سے غفلت میں استدراج تو نہیں ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے بوڑھے لگ رہے ہیں، آپس میں تعلق تھا، الفت تھی، پیار تھا. کہنے لگے بوڑھے بوڑھے لگ رہے ہیں، کچھ بڑھاپے کے آثار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت. ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ان 5 صورتوں میں عذاب جہنم، وہ انسان کا حساب، وہ رب کے عذاب کی سختیاں، وہ انسان پہ آنے والی پکڑ، وہ مختلف قسم کے عذاب کے بیانات میں پڑھتا ہوں، میرے پہ بڑھاپا آ جاتا ہے. یہاں پر بتائیے تو صحیح کتنی صورتیں پڑھ کر کتنی دفعہ جلد کے اوپر رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہوئے، کتنی دفعہ کانپے، کتنی دفعہ رکے اور سوچا یہ آیت، یہ منظر اگر میں یا میرے گھر والے اس کا حصہ بن گئے تو کیا ہوگا. یہ دنیا کی ساری لذتیں تو جہنم کی ایک ڈبکی سے فنا ہو جانی ہیں، اور دنیا کی ساری تکلیفیں جنت کی ایک ڈبکی سے انسان نے بھول جانی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صورت نے، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا. بتائیے تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، قرآن کریم پڑھنے والوں، کتنی صورتوں نے آپ کے کچھ بال سفید کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہیں، کہنے لگے آؤ آج سارے کوئی نہ کوئی تمنا کرو، دل کی خواہش بیان کرو. ایک نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، کاش کہ یہ سارے کے سارا کمرہ، یہ میرا گھر سونے اور چاندی سے بھرا ہو، انفق فی سبیل اللہ عز وجل، اور مجھے ملے میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. آپ نے خواہش سنی، سننے کے بعد کہنے لگے تمنو، اب کوئی اور خواہش ساتھی ظاہر کرے. دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے ایک بڑا سا گھر، اس میں سونا ہو، چاندی ہو، جواہرات ہوں، ہیرے ہوں، چیزیں جو معدنیات زبردست قسم کی ہوں، مجھے اللہ عطا کرے، میں رب کے راستے میں خرچ کر دوں. آپ نے کہا تمنو، اور اپنی خواہشیں بتاؤ. بتاتے رہے، آخر میں رہ گئی عمر رضی اللہ عنہ کی باری. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے لیکنی اتمنى لو ان هذه الدار مملوءة رجالا مثل ابی عبیدہ بن الجراح. میری دنیا کے حوالے سے خواہش یہ ہے کہ کاش ان گھروں میں عبیدہ ابن جراح جیسے مرد ہوں، مومن ہوں گے تو غربت اور فقر میں سے بھی لوگوں کو کامیاب کر دیں گے. شخصیت ہوگی، سیرت ہوگی، باپ مومن ہوگا، بھائی ایمان والا ہوگا، غربت کے باوجود بچا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے کو، اپنے علاقے کو جنت میں لے جائے گا. لیکن سونے جواہرات ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، کاریں ہوں گی، بزنس ہوگا، وراثت ہوگی، نوکر چاکر ہوں گے، لیکن سارے کا سارا ایک ایک کر کے فنا ہو جائے گا، اور یہ سب فانی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے مال والے اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور غفلت میں نہ گئے، اگر غفلت میں چلے گئے تو یہ ضائع ہو جائے گا، نسلیں ضائع ہو جاتی ہیں. اصل میں خواہش یہ ہے، آئیے عمر کی طرح بتائیے تو صحیح، اب اپنے گھر میں سے کسی کے لیے خواہش کی کاش کہ میرا فلاں عزیز، میرا فلاں دوست، میرا فلاں رشتہ دار ایسا مومن رشتہ دار ہے، مجھے ایسے اور رشتہ دار ملیں، ایسے ہی میرا کنبہ ہو، میری آخرت ہو. عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد وہ جو مومن کی معراج ہے، یعنی مومن رب کے حضور ہوتا ہے، کہتے ہیں انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، میں نماز کی حالت میں اپنے لشکر ترتیب دے رہا ہوتا ہوں. عمر ابن عبدالعزیز بیمار ہیں رضی اللہ عنہ، ڈاکٹر ان کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر نے آ کے کہا بہ داء لیس لہ دواء، یہ شخص ایک ایسی بیماری میں گرفتار ہو چکا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ سوچ کر، یہ اپنا حساب کر کے، یہ اپنے آپ کو پگھلا رہا ہے
یہ شخص اس کی سوچوں میں آخرت کا خوف ہے، اس کی وجہ سے اس کا جسم سکڑ رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ سفیان الثوری رات گزارتے ہیں، ان کا ایک شاگرد جا کر ان کے معاملات رات کے دیکھتا ہے، کہنے لگا میں غور غور سے دیکھتا رہا، چوری چوری محسوس کرتا رہا، میں توجہ کرتا رہا کہ میرے استاد سفیان ثوری کرتے کیا ہیں۔ وہ رات کو اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد ان کے منہ سے جو پہلا کلمہ نکلتا تھا وہ کیا تھا؟ النار، النار، ہائے وہ قرآن میں وہ آگ جس کا ذکر ہے، النار، وہ آگ جس کے بارے میں اللہ کہتے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہیں جائیں گے، النار، وہ آگ جو انسان کے کلیجے کو پھاڑ کر پورے جسم میں پھیل جائے گی، دماغ کو پگھلا دے گی۔ ان کا شاگرد کہتا ہے میں نے دیکھا میرا استاد ساری رات چین کی نیند نہیں سو سکا، وہ روتا رہا، اٹھتا رہا، نیند پوری نہیں کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک واقعہ، دنیا کے جب معاملات پریشان کرتے تھے وہ پناہ کا کہاں لیتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں مسجد میں آئے، دیکھا ہے نماز کا وقت نہیں ہے، ایک صحابی وہاں پر ابو امامہ بیٹھے ہیں، کہنے لگے اے ابو امامہ یہ وقت تو نماز کا نہیں ہے لیکن تم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہو۔ واقعہ اور دعا لمبی ہے، اس کا ایک حصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کچھ قرض تھا، کچھ پریشانیاں تھیں، دنیا میں تو حل نہیں ہو رہی، جو دنیا کے وسائل تھے، اب پریشان ہو کے مسجد میں آ بیٹھا ہوں۔ سوچوں میں مسجد تھی، مسجد والا تھا، مسجد میں پناہ تھی، مسجد کی طرف قدم اٹھتے تھے، پتہ تھا کہ وہاں پہ جا کے یکسو ہو کر رب کے حضور اپنی عرضی پیش کروں گا۔ اس لیے جب آخرت کا تعلق ہو انسان ان چیزوں سے جڑتا ہے۔ انسان اگر اس کا آخرت سے تعلق ہو، یہ ممکن ہی نہیں رات کو 2-3 گھنٹے سوشل میڈیا پہ فضول چیزیں دیکھ کے سوتا ہو، وقت پہ جاگتا ہے، الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، خود اس کو اس کا ضمیر جگاتا ہے، اس کو اس کا وقت، اس کا جسم، اس کا ساری کی ساری نیند اور سونا اور جاگنا وہ خود ایک الارم بن جاتا ہے۔ یہ سوچ تھی آخرت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ کیا فرماتے تھے؟ لبیک، اے رب حاضر ہوں، ان العیش عیش الآخرہ، جینا اس دنیا کے نہیں ہے، جینا اس آخرت کا جینا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس جینے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہاں پہ اپنے گھر بنانے کی جنت میں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری تجارت کو وہاں کی سرمایہ کاری بنا دے۔ اے اللہ ہماری ملازمت کو وہاں کی جنت کے خادموں کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کو ان فرقوں سے نکال کر اسلام کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کریم جو ہم حرام کے ذریعے تجھ سے دور ہو رہے ہیں، اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں حلال عطا کر کے اپنی آخرت کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری سیرتوں کو پاک کر دے، ہمارے گھروں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز جمعہ کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جیسے ہی مسجد میں آئے، جہاں پہ جگہ ملے بیٹھ جائے، کھڑا ہو کے خطبہ سننا اسلام کے آداب کے خلاف ہے۔ جو لوگ عادتاً یا تھوڑی سی زحمت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی زحمت کا باعث ہوتے ہیں۔ اوپر مسجد میں جگہ موجود ہے، صحن میں یا سیڑھیوں کے نزدیک لوگ کھڑے نہ ہوں، اس سے لوگ باہر نماز شروع کر دیتے ہیں، اور خواہ مخواہ بلا کسی عذر کے صفوں کے درمیان تعطل یا فاصلہ نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے جتنے لوگ سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں سیڑھیاں خالی کر دیں، اور اوپر اس وقت 4-5 صفیں موجود ہیں اور 200-300 لوگ آسانی سے وہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔
اوپر جاتے جائیں۔ اسی طرح جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ مرکزی شاہراہ ہے، یہاں سے لوگ تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے معاملات میں، گاڑی پارک کرنے کا خاص طور پہ اہتمام کریں اور اس کو مسجد سے تھوڑا دور کھڑا کر لیں۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص مسجد کے سامنے ہی گاڑی کھڑی کرے، لیکن لوگوں کی رفتار میں یا کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ بہت سے بیمار، حاجت مند، بچے، گھر والے، خواتین یہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ بطور خاص اس ہفتے سے انشاءاللہ تعالی ناظم الدین روڈ پر جو ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ ہماری تھوڑی سی محنت سے لوگوں کو بہت سی سہولتیں مل سکتی ہیں، اس لیے جو لوگ گاڑیاں لے کے آتے ہیں وہ مسجد سے دور گاڑی کھڑے کریں، روڈ کے ساتھ ساتھ جمعے کے وقت 2 سے زیادہ گاڑیاں ایک وقت میں کھڑی نہ کریں۔ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اس احساس کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ رب العزت اس کا بھی اجر دے گا۔ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں گاڑی تھوڑی دور کھڑی کر دیتا ہوں، میرا کوئی ضعیف ساتھی، کوئی بوڑھا شخص کوئی اور گاڑی نزدیک لگا لے گا، اس کو راحت اور سکون مل جائے گا، میں تو چل کے آ جاؤں گا، تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالی اجر ہے۔ اس لیے یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس کو بھی اپنی آخرت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے نام سے جو مساجد بننے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی میں تعداد ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بلند آواز سے کہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج جو ان مساجد کی تعداد ہے 47 مساجد ہو چکی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا اس مسجد کے لیے خاص، اس کے وابستہ تمام افراد کے لیے خاص انعام ہے کہ جو ہم میں سے شاید کسی نے بھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان مساجد کو بنوانے والے، ان کو آباد کرنے والے ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں خاص گھر عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے اس سارے کے سارے عمل میں جہاں جہاں سے بھی حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اے اللہ ان لوگوں کو مساجد کے رکھوالے بنا دے۔ اے اللہ ان کو دین کے رکھوالے بنا دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ جس مسلک کی جہاں جہاں مسجد آباد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ مساجد میں جو امام کھڑے ہیں، خطیب کھڑے ہیں، قاری قرآن پڑھا رہے ہیں، بڑے غریب علاقے ہیں، ہم تو یہاں پہ ایک عیاشی کے عالم میں دین کا کام کر رہے ہیں، وہ فقر میں، بھوک میں، افلاس میں پھٹے کپڑوں کے ساتھ خطبہ دینے آتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کی جوتیں اور جوڑے بھی پورے نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے۔ ایک امام مسجد نے میسج بھیجا کہ دعا کریں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ 8,000 روپے میں جو میری تنخواہ تھی اس میں میرا مہینے کا راشن پورا ہو جاتا تھا، برکت ہو جاتی تھی۔ اس دفعہ کوئی گناہوں کی وجہ سے ابھی 21ویں تاریخ ہے اور میرا راشن ختم ہو گیا ہے۔ وہ بندہ اس محدود آمدنی کو تصور کریں اسلام آباد والوں، 8,000 روپے اور وہ گھر چلانے والا، اور پھر اس پہ راضی، اور پھر وہ دعا کروا رہا ہے کہ میرے گناہ، میرے لگتا ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے کہ کس تاریخ اور میرے معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ وہ توکل کرنے والے، وہ جن کو نہ جانے کیسے کسی قسم کے لوگ دین کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ولی دیکھنے ہوں ان علاقوں میں جائیں، ان کے جا کے حالات دیکھیں، ان کی کاوشیں دیکھیں۔ وہ ایک ایک امام جب تک وہاں پہ کھڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، وہ فوجی بن کے کھڑا ہے، اور جنگلوں میں، گوٹھوں میں، دیہاتوں میں جہاں پہ 70 سال سے مزدور ہیں، کچی بستیاں ہیں، انتہائی مفلس حال لوگوں کے پاس مسجد نہیں ہے، مسجدیں وہاں بن رہی ہیں، شہروں میں نہیں، وہاں پہ دور اور جنگلوں میں، گوٹھوں میں اور صحراؤں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ عمل قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وباسمک الاعظم الذي اذا سئلت به اعطیت واذا دعیت به اجبت۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا وامہاتنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہماری ایک بہن ام حسان صاحبہ 4 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، بڑی صبر استقامت کے ساتھ ابھی بھی تیری حمد و ثنا کرتی ہیں۔ اے اللہ ہماری اس بہن کے تمام معاملات آسان فرما دے۔ اے اللہ ایک اور خاتون نے جو فالج میں مبتلا ہیں، اپنے لیے صحت کی درخواست کی ہے، دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اپنے فضل سے ان کو ان کی صحت لوٹا دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کو سکون عطا فرما۔ جو صحت مند ہے، سلامت ہے، ان کو کسی ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے، بیماری سے بچا لے۔
اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچے محمدی بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں حنفی، سلفی، شافی جتنے بھی مسلک والے ہیں ان سب کو محبت کے ساتھ ہم سب کو رب کریم ایک امت بنا دے۔ اے اللہ ہمیں امت بن کر امتیوں کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں یا جو بھی عزیز فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے۔ جن کے زندہ ہیں رب کریم ان کی زندگی لمبی کر دے، ایمان والی کر دے، صحت والی کر دے۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرما دینا۔ اے رب کریم موت سے پہلے لا الہ الا اللہ پہ عمل نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، اخلاص والا مسلمان بنا دے، ملت ابراہیم حنیفہ کی طرح بنا دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔